السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گنتی ہی نہیں اتنے کرم تیرے ہیں، کوئی گنتی ہی نہیں اتنے کرم تیرے ہیں، مجھ گنہگار پہ جو شاہ امم تیرے ہیں۔ آج بھی رحمت غفار صدا دیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے بھی اس دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ انسان ایک معبود حقیقی کی عبادت کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کے آگے جھکا ہوا تھا۔ چاند، سورج، پہاڑ، درخت، کنکر، پتھر، مکھی، مچھر، ہر طاقت ہر قوت کے آگے سر بسجود تھا۔ غرض ہے کہ ایک پیشانی تھی، ہزاروں بارگاہیں تھی، ایک عابد تھا، ہزاروں معبود تھے، ایک بندہ تھا، ہزاروں خدا تھے۔ اور اخلاقی گراوٹ کا تو یہ عالم تھا کہ سگی ماں بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مزدور کو مجبور، بیوہ کو بھاگن سمجھا جا رہا تھا، زنا، چوری، شراب نوشی عام ہو چکی تھی۔ انسان تھا مگر انسانیت نہ تھی، آدمی تھا مگر آدمیت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جہالتوں کے اندھیرے میں اس طرح گم تھے، ذرا سی بات پر گردن اتار دیتے تھے۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیسا مزاج تھا ان کا، جو اپنی پھول سی بچی کو مار دیتے تھے۔ بالآخر غریب کی سسکیاں، بیواؤں کی فغا باب حجابت الہی سے ٹکراتی ہے۔ نتیجتاً حضرت عبداللہ کے صلب اطہر سے، حضرت آمنہ کے شکم مقدس سے، حضرت عبد المطلب کے گھر آنگن میں، قبیلہ قریش میں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ربیع النور شریف کے مہینے میں صبح صادق کے وقت کمرے بنو ہاشم بن کر اللہ کا وہ نور جلوہ گر ہوا کہ جس کی روشنی سے اندھیرے چھٹ جانے لگے، مرجھائی ہوئی کلیاں پھر سے مسکرانے لگی۔ صحرائے عرب کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر آرن تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، غریبوں کے سر پہ دستے شفقت میرے نبی نے رکھا، بیواؤں کو چادر تطہیر میرے نبی نے عطا کی، غلاموں کو اس طرح سینے سے لگا کے غلام ابن غلام زید ابن حارثہ کو لوگ ان کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نام سے جاننے لگے۔ اجمیوں کو وہ عروج بخشا کہ فتح مکہ کے دن اذان کے لیے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ حاکموں سے یوں محبت فرمائی کہ انس بن مالک کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ یہی نہیں بلکہ 25 سال کی کڑیہ جوانی میں 40 سال کی بیوہ خدیجہ کو سینے سے لگا کر میرے مصطفیٰ نے بتا دیا، اب بیوہ اباغن بن کر نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک امت کی ماں بن کر رہے گی۔ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا۔ وہ پتھر پھینکنے والے، وہ کوڑا پھینکنے والی سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ ہاں، میں بھی کہتا ہوں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن ہاں لوہے کی تلوار نہ تھی، اخلاق کی تلوار تھی، اس لیے کہ لوہے کی تلوار سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں، اور رسول اللہ نے سب سے پہلے دل کی دنیا فتح کی تھی، لہٰذا سر تو خود ہی جھکتے چلے گئے۔ آئیے آپ کو کچھ دیر کے لیے مکہ لے چلوں، وہاں پر تلوار رسول محترم کے ہاتھ میں نہ تھی، کفار مکہ کے ہاتھ
ہاتھ میں تھی. ہم مانتے ہیں مکہ میں تلوار چلی, نیزے اٹھائے گئے, تیر برسائے گئے, اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا, لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں, اسلام کو روکنے کے لیے, مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے, بچہ میں توحید کا مذاق اڑانے کے لیے. اس کے باوجود قربان جائیے نفاس یار مسلمانوں پر یہ لوگ تلوار سے گھائل ہوتے رہے, پتھروں کی چوٹ کھاتے رہے, گرم گرم چٹانوں پر چلتے رہے, جدوبن کی آزمائش میں سلگتے رہے, لیکن اخلاق رسول کا نشہ اترنے کے بجائے چڑھتا ہی گیا. جس مومن کے جسم پر جتنی چوٹ لگتی تھی اتنا اس کا ایمان نکھرتا جاتا اور وہ زبان حال سے کہتا میں مصطفیٰ کی جام ہے محبت کا مستور. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. میرا ایمان جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا جاؤ جلال دیں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلوا دو, ہم برداشت کر لیں گے. تم ہمارے مال و دولت لوٹ لو, ہم برداشت کر لیں گے. تم ہمارے دکانوں میں آگ لگا دو, ہم برداشت کر لیں گے. تم ہمارے کھیتوں خلیان جلا دو, ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. ہمارے گھروں میں آگ لگا ڈالو, کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر ڈالو, کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اگر میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی, سمجھوتا نہیں ہوگا.